अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लखारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि भारत में मुस्लिम खवातीन पर जिंदगी तंग कर दी गई है। कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तलबा का गुजरना मुहाल बना दिया है। बहादुर तलबा भी इंतहा पसंद हुजूम के सामने ना डरी। सबके सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू की कोशिश की तो हुजूम सबके सामने ही उस पर चढ़ दौड़ा। कर्नाटक के कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के हवाले से हाई कोर्ट आज फैसला करेगा। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने के खिलाफ हड़ताल कर दी है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं बताएंगे मोहम्मद खालिद अपने इस रिपोर्ट में। सड़क पर बैठे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन, जिनमें अक्सरियत सफाई सुथराई के काम पर मामूर है, कहते हैं कि सारे शहर का कचरा उठाने के बावजूद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पिछले 2 महीने पहले जब हमने एहतजाज किया था तो वजीर आला बलूचिस्तान ने बड़े बुलंद बांग दावे के साथ दावा किया था कि म्यूनसिपल मुलाजमीन की तनख्वाहें रिलीज कर दी हैं। आज 2 महीना गुजरने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं पे खड़े हैं। बच्चों की फीसें नहीं है, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। सारे के सारे मुलाजमीन है, जो 3,500 मुलाजमीन हमारे सारे के सारे उससे मुतासिर है। हत्ता कि हमारे जो चीफ ऑफिसर है, जो हमारे टैक्स ऑफिसर है, जितने भी ऑफिसर है, सारे मुतासिर है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी मुमकिन न बनाई गई तो वो काम छोड़कर हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। सिंध हुकूमत ने अंदरून सिंध तमाम अजला में कैमरेज सिस्टम नाफिज करने के दावे तो बहुत किए, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इमारतें ताहाल फाल नहीं की जा सकी। फर्नीचर और दीगर सामान तबाह हो गया। मजीद आगाह कर रहे हैं आई न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास। जी इमरान। देखिए, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये बदीन के इस्लामिया डिग्री कॉलेज के बराबर में बनाई जाने वाली इमारत है, जिसपे करोड़ रुपए की लागत आई है और ये इमारत इस वक्त भूत बंगले में तब्दील हो चुकी है। जराये के मुताबिक हुकूमत सिंध ने बदीन समेत तकरीबन 10 अजला में ऐसी इमारतें बनाई हैं जिसपे करोड़ रुपए की लागत आई है। कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत यहाँ पर तालीम शुरू करना थी, लेकिन इंतजामिया की और हुकूमत की कोताहियों और सुस्ती के बायस इस वक्त ये खंडरात में तब्दील होने जा रही है। इमारत जो बनाई गई थी उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया गया है जिसकी उम्र जो है वो 25 सालों तक बताई जा रही है, लेकिन 4 से 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस इमारत को शुरू नहीं किया जा सका है, जिसके बायस बदीन जिला के जो बच्चे हैं वो आला तालीम हासिल नहीं कर सके हैं। तो बदीन के शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ना सिर्फ बदीन बल्कि सिंध भर में जितनी भी ऐसी सिस्टम के तहत इमारतें बनाई गई हैं उनको शुरू किया जाए, ताकि बदीन समेत सिंध भर के जो बच्चे हैं वो आला तालीम हासिल कर सकें। मर्दान किला के बहराम खान किले में नामालूम अफराद ने गरीब किसान की फसल को आग लगा दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फयाज अफरीदी वहाँ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी फयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मर्दान के इलाके बहराम खान किले के खेतों में। यहाँ पर जमींदार के गन्ने के फसल को किसी ने आग लगाई है। इस वक्त हमारे साथ जमींदार मौजूद है, इस हवाले से इससे जानते हैं। ये हमारी 5 एकड़ की जमीन थी, जिसकी वजह से हमारा 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और हमारा साल का मेहनत था उस पे पानी डल गया। इसी वजह से हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे नुकसान का अजाला करे और हमारी सारी खेत की जो गन्ने का फसल था वो खराब हो गया है, जिस पर आग लग गया है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारे नुकसान का अजाला करे। जैसा कि आपने जमींदार की बातें सुनी, उसका यही कहना है कि हमारी 1 साल की मेहनत थी जो कि आग की वजह से राख का ढेर बन गया है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हमारे नुकसान का अजाला करे। जी। सफदराबाद में पुलिस ने बैनुल इजलाई डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मसरूका नकदी और छीनी गई कई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। मजहर इकबाल शिराजी से मजीद जानते हैं। मजहर इकबाल शिराजी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। मैं इस वक्त SHO खानका डोगरा शहजाद जमर साहब के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने एक डकैत गैंग को जो है गिरफ्तार करके उनसे लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और मोटरसाइकिलें जो है बरामद की है। मजीद उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात है। जी बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पुलिस का काम है लोगों की जान माल की हिफाजत करना। ये डकैत गैंग एक हमने पकड़ी
اس کے انٹیروگیشن کی تو انہوں نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا اور بعد ازاں انہوں نے لاکھوں روپے نقدی، 2 موٹر سائیکل، موبائل فون اور اسلحہ بھی ان سے برآمد کیا گیا ہے، جو کہ جن لوگوں کا ہے مال مسروقہ، جن لوگوں سے یہ چھینا گیا ان کو واپس یہ کیا جائے گا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے جو ہے ہم اپنی تمام تر جو ہے صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے اور ان جرائم پیشہ افراد کو پابند سلاسل کریں گے۔ جی خبر دیں آپ کو کہ گجرات کے علاقے منگوال کے سپر اسٹور میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ نامعلوم 3 ملزمان نے لاکھوں روپے نقدی لوٹی اور فرار ہو گئے۔ CCTV فوٹیج میں مسلح ملزمان کو واردات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ماسک پہن رکھے تھے۔ پولیس نے فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ لکی مروت میں سینکڑوں دیہات کو ملانے والی واحد سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انور زمان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لکی مروت کے گاؤں سرفراز لنڈکے، بخمل، احمدزے اور دیگر سینکڑوں دیہات کا واحد سڑک کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 5 کلومیٹر پر محیط سڑک پر اہل علاقوں کو سفر کرنے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری ہسپتال تک لے جانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈ کو اچھی طرح سے پھر بنائے۔ خستہ حال سڑک پر گہرے کڑے پڑنے سے علاقہ مکینوں کو مریض بالخصوص خواتین مریضوں کو اسپتال لے جانے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا سڑک جو ہے اس پہ تقریباً میرے خیال میں 15-20 گاؤں آباد ہے، اور اس گاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس سڑک کا یہ حال ہے کہ نہ اس پہ کوئی چنچی بھی جا سکتی ہے اور نہ کوئی، سارے لوگ بیچارے کبھی جب اس کو بیمار ہو جاتا ہے تو وہ چرپائیوں پہ بیمار اٹھا کے سڑک تک لے جاتے ہیں، پکا سڑک تک، جرنیلی روڈ تک۔ حکومت سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی طریقے سے ہو سکے اس سڑک کے لیے ہمارے کوئی مدد کرے اور ہمارا یہ دیرینہ مسئلہ جس طریقے سے ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اہل علاقہ نے خستہ حال سڑک کی تعمیر کے لیے کئی بار احتجاج بھی کیا ہے، تاہم سڑک آج تک تعمیر نہ ہو سکا۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اپیل کی ہے کہ سڑک کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے تاکہ اہل علاقوں کو سفر میں آسانی ہو۔ انور زمان، مروت، آج نیوز، لکی مروت۔ سیالکوٹ میں بنیادی مرکز صحت اوگوکی میں مریضوں سے بدسلوکی کی جانے لگی ہے۔ حاملہ خاتون پر لیڈی ہیلتھ ورکر کے تشدد اور ناروا سلوک کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ چنیوٹ میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گھی اور تیل کی قیمت فی کلو 400 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عمر سجاد۔ بالکل، آئے روز اشیاء خوردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد ایک بار پھر تبدیلی سرکار کی حکومت میں گھی کی قیمتیں جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ چنیوٹ اور گردرواہ میں جو گھی جو ہے 390 سے 420 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہری موجود ان سے پولیس اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گھی کی قیمتیں آئے روز بڑھائی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے؟ گھی کا ایسا نظام چلا ہوا ہے، یہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے 180 روپے کلو تھا۔ یہ 3 سال میں ایسی تبدیلی آئی کہ 410 روپے کلو کے قیمت میں یہ فروخت ہو رہا ہے۔ اور یہ چاول دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انہوں نے کور کیا ہو یا کسی کو انہوں نے کوئی ریلیف دیا ہو۔ آج آگے یہ اپنے وزیروں کو ریلیف دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں، ان کو چینج کر دیتے ہیں، ان کی قیمتوں کو یہ چینج نہیں کر رہے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، چنیوٹ کے شہریوں کا یہی کہہ رہا ہے کہ تبدیلی سرکار جو ہے وہ فلفور جو ہے گھی اور اشیاء خوردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ شہری جو ہے سکھ کا سانس لے سکے۔ سیالکوٹ سے خبر دیں کہ سیالکوٹ میں 5 روز قبل ہسپتال سے اغوا ہونے والے 1 سال کے بچے کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے۔ بچے کو اغوا کرنے والی ملازمہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 فروری کو ایک خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ سول ہسپتال آئی تھی اور اس دوران 1 سال کے بیٹے کو 8 سال کی بہن کے پاس چھوڑ کر چیک اپ کرانے گئی تو قریب موجود ملازمہ نے بچے کو ورگلایا اور بچے کو لے کر غائب ہو گئی۔ پولیس نے جدید بنیادوں پر تحقیقات کر کے ملازمہ کو گرفتار کر کے بچے کو بازیاب کرا لیا۔
قصور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ہراساں کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ متاثرہ خاتون نے ملزم کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے خواتین کو ہراساں کیے جانے پر قانون بنائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سرکاری ملازم خواتین کو ہراساں کیے جانے کے کیس روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے نائب قاصد کے خلاف مقامی تھانے میں FIR درج تو کرا دی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، جس پر لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے انچارج اور CEO ہیلتھ کے آفس کے سامنے اپنے افسران بالا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا، نائب قاصد رمضان نے BHU سیجرا میں اپنے آرڈر کروائے، وہ مسلسل مجھے ہراساں اور تنگ کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے انتہائی میرے ساتھ بدتمیزی کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں تک دی، ہراساں تک کیا گیا مجھے۔ میں نے جب اپنے افسر بالا کو یہ سب بتایا تو انہوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ آخر کار مجھے پولیس کی مدد لینا پڑی، جبکہ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد پولیس نے بھی میری کوئی سنوائی نہیں کی ہے۔ میرا ملزم ابھی بھی باہر پھر رہا ہے، مجھے مسلسل ہراساں کر رہے ہیں۔ جو ادھر کے گارڈ ہیں وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، اور جو مریض ہوتے ہیں ان سے بوتل اور نمکو منگوا کے کھا لیتے ہیں، اور کیس کے لیے پیسے بھی مانگتے ہیں۔ اور محکمہ ہیلتھ کے افسران نے اگر اپنے متعلق خواتین کو تحفظ فراہم نہ کیا تو ہیلتھ ورکر ملازمت چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سرکاری ملازم خواتین کو ہراساں کرنا قانوناً جرم ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی لیڈی ہیلتھ ورکر کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دے سکیں۔ محمد عمران فیضی، آئی نیوز، قصور۔ گھوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیلو میں 7 روز قبل اغوا ہونے والے شخص کی عدم بازیابی پر ورثہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا، جس کے بعد ٹریفک معطل ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقوی کی بازیابی کے لیے پولیس کو درخواست دی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مظاہرین نے اعلی حکام سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی ایکس رے مشین خراب ہو گئی۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود ایکس رے مشین کو درست نہیں کروایا گیا، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو فیصل آباد اور شاہ کوٹ کے اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے۔ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے اور ایکس رے مشین کی فوری درستگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع بھمبر میں فلاحی تنظیم کی جانب سے خصوصی بچوں میں کمپیوٹرز اور اسٹیشنری تقسیم کی گئی ہے۔ خرم افضال کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع بھمبر آزاد کشمیر کا واحد اسکول خصوصی بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے میں پیش فلاحی تنظیم بھی بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادارے کے ساتھ کھڑی ہے۔ فرنیچر، کمپیوٹرز، پنکھے اور اسٹیشنری فراہم کر دی۔ خصوصی بچوں نے خوشی سے سیلوٹ مار کر انتظامیہ کو داد دی۔ مسلمان کے تمام ممبران کی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ہمارے آواز سنی، یہ ہمارے معذور بچوں کی، اور ان کو یہ کرسی وغیرہ اور کمپیوٹر باقاعدہ پنکھے بجلی کے لیے دعائیں کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے، ایسے کاموں کی توفیق دے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع ممبر نے تعلیم کی شمع روشن کرنے کے لیے فلاحی تنظیم کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ یقیناً بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ممبر کے ذمہ دار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، نہ صرف وہ بلکہ دیگر جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں انتظامیہ سمیت، ہم سارے اس مشن میں انشاءاللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کی بھرپور مدد کریں گے، اور یقیناً ان بچوں کو ہم اپنا روشن مستقبل بنانے میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ یہ ادارہ معاشرے کے گونگے بہرے بچوں کو خصوصی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا معیار زندگی بلند کرنے کی انتھک جدوجہد مقامی لوگوں کے تعاون سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر حکومت اس ادارے کی سرپرستی کرے تو یہ خصوصی مگر ذہین بچے معاشرے کے بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ خرم افضال پاشا، آج نیوز، بھمبر آزاد کشمیر۔